کریں جی انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، آباد رکھے، شاد رکھے، پائندہ آباد. بالکل صحیح بات. سب کچھ حاضر ہے جی. بس بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. ہاں ناظرین، ایک بات، ایک کالر اور ہے شاید لائن پہ. السلام علیکم جی، کون کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کون کہاں سے؟ میں تہمینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. تہمینہ جی، کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آج کا ٹاپک سر بہت زبردست ہے. یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کے پاس جاتا ہے جی، آصف صاحب کا ٹاپک تھا. جب ٹاپک میرے پاس آئے پہلے تو میں نے سوچا کہ اس پہ 3 دن کیسے بات ہوگی، کیونکہ اس کے لیے تو پھر با حیا قوم چاہیے نا، اور قوم میں اکثر تو حیا ہے ہی نہیں، بہت کم حیا رہ گئی ہے. ختم سر، ختم ہو گئی. تو پھر میں نے کہا چلیے آصف صاحب ویسے ٹاپک بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ. بہت زبردست ٹاپک ماشاءاللہ سر. اور میرا اپنا اوپینین یہی ہے کہ شرم و حیا اگر آپ سوچیں کہ نقاب سے آ جاتی ہے یا کچھ اور کرنے سے آتی ہے تو یہ نہیں ہے. شرم آپ کی آنکھ میں ہوتی ہے، آپ کی سوچ میں ہوتی ہے، آپ کے اندر ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اور جتنا ہم اس کو یوز کریں، کیونکہ آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو وقت بھی نہیں دے سکتے. صحیح بات ہے. پہلے ماں باپ بٹھاتے تھے، بچوں سے اچھی بری بات کرتے تھے تو بچوں کو اویئرنیس بھی ہوتی تھی، بچے وہ چیز کرتے تھے. بالکل. اب بہت بزی لائف ہے، لوگ سوچتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. اگر پیرنٹس تھوڑا سا بچوں کو وقت دیں اور بچوں کو یہ چیزیں بتائیں شروع سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ڈیولپ شروع سے ہی ہوتی ہے. ہاں، مگر بتائے نہیں، صرف دکھائے بھی، کیونکہ بچہ دیکھتا زیادہ ہے، سنتا کم ہے. بالکل بالکل بالکل. کیونکہ ہمارے اندر اگر چیزیں ہیں تو وہی ہمارے بچوں میں آتی ہیں. بالکل اظہار ہوگا اس کا رویوں سے، برتاؤ سے، ایکشن سے پتہ چلتا ہے. ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں سر، پروگرام کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. ہم سے پوچھیں. 1 گھنٹہ کم ہے. ہم سے پوچھیں. 1.5 گھنٹہ، کم از کم 1.5 گھنٹہ ہونا چاہیے. نہیں، بہت. 1 گھنٹہ بھی ہمارے لیے پورا، ہماری ٹیم ہوتی ہے، یہ بھی بیچارے ان کو بھی گھر جانا ہوتا ہے، لگے ہوتے ہیں. اور ظاہر آپ کے سامنے تو نہیں، ہم تو آپ کے سامنے 9 بجے آ جاتے ہیں، یہاں سے تو 8 بجے لائٹوں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، سیٹ صاف ہو رہا ہوتا ہے. بہت ساری باتیں سر ایسی ہیں جو ہمیں یہیں پتہ چل جاتی ہیں، جو ہمارے ذہن سوال ہوتے ہیں ان کا آنسر ہمیں خود بخود ان پروگرام سے مل جاتا ہے. انشاءاللہ. چلے ہیلتھ ٹی وی کی ایک کوشش ہے، کاوش ہے، یونیک قسم کا آپ کی پروگرام. تھرسڈے کی کلاس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سوال ہوتے ہیں لیکن وہاں آ کے پوچھنے ہی نہیں پڑتے، یہی کلیئر ہو جاتے ہیں. چلے یہ بھی اچھا ہے. بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. ہاں جی، اس ٹاپک نے مجھے گھما دیا. بہرحال ہم انہوں نے جو بات کی، میں بھی اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ بچے کو کہے کہ سچ بولو تو آپ بھی سچ بولیں، کیونکہ بچہ دیکھتا زیادہ ہے، سنتا کم ہے. اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آنکھیں زیادہ دیکھتی ہیں، کان اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے. مگر بچپن میں جو فلٹرز ہوتے ہیں وہ ابھی بن رہے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ ایج ہوتی ہے، تو وہ کام نہیں کرتے. اور بالخصوص کوئی بات، کوئی مشورہ اگر ایسے شخص کے پاس سے آئے جس سے بچے کا والہانہ ایک تعلق ہو، محبت ہو، ٹرسٹ ہو، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ماموں چاچا تایا خالہ خالو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ بچہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے. وہاں سے کوئی بات آئے تو بچے کا برین اس کو فلٹر نہیں کرتا، اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتا ہے. جیسے ہپنوسس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ رات ہے اور آپ کسی کو ہپنوٹائز کر کے کہیں کہ جب تم آنکھیں کھولو گے تو دن ہوگا اور سورج تمہیں نظر آئے گا اپنی پوری روشنیوں کے ساتھ، اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ، وہ آنکھیں کھولے گا، اس کو واقعی سورج نظر آئے گا. اس کو ہیلوسینیشن کہتے ہیں. وجہ ہے کہ اس کا برین جو کمانڈ اس کو دی جاتی ہے اکارڈنگلی برین کام کرتا ہے، کیونکہ برین کے پاس اس کا اپنا برین نہیں ہے. جو کمانڈ آپ دیتے ہیں وہ برین اسی طرح کام کرتا ہے. تو اسی کیس میں ہوتا ہے کہ بچپن میں سجیشنز، مشورہ، بات، کوئی بھی ایسی چیز جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ سیدھی امبیڈ ہو جاتی ہے، پروگرامڈ ہو جاتی ہے، فلٹر نہیں ہو پاتی. تو اب آج ہم جس رخ پہ چلے ہیں یا جس زاویے سے ہم نے شرم و حیا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ حیا ایک انٹرنل چیز ہے جو دکھائی نہیں جا سکتی. روح فار ایگزامپل، روح کو آپ دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح محبت ایک جذبہ ہے مگر اسے آپ دیکھ نہیں سکتے. ہاں، محبت کا اظہار دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح غصہ ایک کیفیت کا نام، ایک جذباتی کیفیت کا نام ہے.
غصہ بظاہر خود نہیں دیکھ سکتے، غصے کا اظہار دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حیا ہے، حیا کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان دیکھا نہیں جاتا۔ آپ کا ایمان کس حد تک ہے؟ ہاں، زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، اس وقت اصل انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، فیتھ کا امتحان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کچھ بھی کہہ لیں، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ یقین ہے، یہ سب بیکار ہے جب تک آپ امتحان سے نہ گزرے۔ تو ایمان اور حیا، ایمان کے اندر حیا ہوتی ہے اور ایمان کے اندر عدل اور انصاف بھی ہے۔ ایمان میں جو صحیح غیرت پہ بھی ہم نے ایک پروگرام کیے تھے 3، وہ جس کو ہم غیرت کہتے ہیں اس کا تعلق حیا سے ہے۔ جس میں حیا ہوگی اس میں حقیقی غیرت ہوگی۔ بے حیا جو ہوگا اس میں جو غیرت کا مظاہرہ ہوگا وہ ظالمانہ ہوگا، وہ غیرت نہیں ہوگی، وہ بے غیرتی ہوگی۔ انسان، کمزور انسان عموماً اس چیز کا اظہار کرتا ہے۔ اب ہم کیا کریں معاشرے کے اندر؟ ہم کس طرح اپنے بچوں کو، یا جو بڑے بھی ہو چکے ہیں، ہمیں کرنا کیا؟ ایک تو کچھ مسکنسیپشنز ہیں اور کچھ ٹاپک ایسے ہیں جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، اسپیشلی رمضان میں اس کو ٹچ کروں گا۔ مگر ہمارے ہاں کچھ ایسی چیزیں بن گئی ہے کہ کچھ گروپس بن گئے لوگوں کے، اور ہر گروپ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میں جانتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ اس میں بہت زیادہ معاشرے میں انتشار پھیل گیا، ہم ڈیوائیڈڈ ہو گئے بحیثیت قوم۔ ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول، مگر پھر بھی ہم ڈیوائیڈڈ ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ وہ جو گروپس ہیں وہ گروپس نہیں چاہتے کہ سارے یکجا ہو جائے، ایک ساتھ ہو جائیں۔ ہمیں چند اچھی اچھی چیزیں تمام جگہ سے لینی ہے، یعنی ہر گروپ کے پاس اچھی باتیں اس کو لے لیں اور اس کو ساتھ دیکھ لیں۔ کسی بزرگ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا کہ زندگی میں اگر آپ ڈفرینسز دیکھنا چاہو کہ مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے، تو آپ کو 100 فرق ملیں گے۔ میرا کان، میرے ناک، میری آنکھیں، میرے بال، میرے ہاتھ، میرے پیر، میرا قد، میرا چمڑی کا رنگ، ڈفرینس دیکھنا چاہو گے، فرق دیکھنا چاہو گے، تو ہمیشہ تمہارے میں اور سامنے والے شخص میں تم بہت سارے ڈفرینسز دیکھ سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں کیا ڈفرینس ہے۔ مگر اگر تم یہ سوچ لو کہ مجھ میں اور اس میں کیا چیز مشترک ہے، سملر کیا ہے، تو گارنٹی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو سملیرٹیز نظر آئے گی۔ مجھ میں اور اس میں کیا سملر ہے؟ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اس کی رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے، وہ بھی سانس لیتا ہے، میں بھی سانس لیتا ہوں، اس کو اگر پن چبھ ہو جائے اس کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے پن چبھ ہو جائے مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ یعنی ہم دونوں کے اندر سملر کیا چیزیں؟ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے سملر چیزوں پہ فوکس کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم ڈفرینسز پہ فوکس کر رہے ہیں، اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے۔ اور اس ڈفرینسز کی وجہ سے چونکہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں صرف ڈفرینس کو، فرق کیا ہے دونوں میں، ہم ایک دوسرے سے دور چلے گئے۔ اور جب آپ دوسرے انسان سے دور چلے جاتے ہو، آپ کے اندر حیا جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ حیا مضبوط ہی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان سے انسان منسلک ہو، یعنی آنکھ دیکھے ضرور مگر جس چیز کو نہ دیکھنا ہو تو نظریں نیچی ہو جایا کرے، چاہے وہ چیز سامنے سے چلی جائے یا سامنے موجود ہو۔ یہ اختیار ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ ہم جسے دیکھنا چاہیں دیکھیں، نہ دیکھنا چاہیں نہ دیکھیں۔ اب وہ جو چیز ہے اس کا کوئی قصور نہیں کہ وہ ہمارے سامنے کیوں آتی ہے۔ ارتقاء کی منزل ہے، ماڈرنائزیشن ہے، ڈیولپمنٹ ہے، سویلائزیشن، معاشرے جو ہے وہ ترقی پہ ترقی کریں گے، چونکہ کریں گے بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی کہ جو اصولاً نہیں آنی چاہیے مگر ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ گاڑی سٹارٹ کریں اور سائلنسر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، دھواں نکلے گا اندر سے، زہریلا دھواں۔ اب آپ کہیں جی گاڑی تو چلے زہریلا دھواں نہ نکلے، تو یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زہریلا دھواں نہ نکلے تو پھر گاڑی کا انجن بدل دیں، اس کو تیل پہ نہ چلائیں۔ آپ کہیں گے چاہے بجلی پہ چلا لیں، بیٹری کے ساتھ چلا دیں، مگر پھر بجلی پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو آئل جلانا پڑے گا۔ اگر آئل نہیں تو کچھ نہ کچھ حوالے سے کہیں نہ کہیں ویسٹ نکلتی ہے، WAST جس کو کہتے ہیں بائی پروڈکٹ، چاہے وہ بائی پروڈکٹ نیگیٹو ہو، ویسٹ ہو، کیا ہو۔ بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ تھا کہ آج ایک چیز اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیں، یا جیسے مرزا غالب جو ہے وہ نوٹ لگاتے تھے، آپ بھی نوٹ لگا دیں، اور وہ یہ ہے کہ آج سے اپنے بچوں کو یہ سکھائیں اور خود بھی یہ کریں کہ دوسروں میں ڈفرینسز کی جگہ سملیرٹی دیکھنا شروع کریں، اس میں اور اس میں کیا چیز، میرے میں کیا چیز مشترک ہے۔ اگر یہ آپ کر سکیں
بہت بڑی تبدیلی آئے گی، کیونکہ ہمیں ایونچولی کل اور پرسوں اسی سبجیکٹ پہ آگے بات کرنی ہے کہ حیا اور مزید کیا ہے، حیا کو اظہار کس طرح ہوتا ہے، انسان بے شرم کیوں ہو جاتا ہے، بے حیا کیوں ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں. مگر صرف آج کے دن یہ سمجھ لیں کہ اگر ہمیں حیا کو سمجھنا ہے، اپنے اندر حیا کو مضبوط کرنا ہے، تو ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا. ایمان کا مضبوط کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار میں. چونکہ ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں، کیا سنیں کیا نہ سنیں، یہ اختیار ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا. دنیا تبدیل نہیں ہوگی، دنیا اپنے آپ کو نہیں چھپائے گی. کسی نے جو کرنا ہے کرے. امیر کا بچہ اگر شیشہ پیتا ہے تو بھیا آج کل غریب کا بچہ چرس پیتا ہے یا پھر وہ سمر بانڈ سونگتا ہے. یعنی نشہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، غریب ہو یا امیر ہو. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے، توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.